بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، عربی پبلک اسکول و کالج خانیوال سے میں ہوں آپ کی معلمہ صفیہ سلطانہ، جماعت فسٹر، مضمون اسلامیات لازمی۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد میں سے آج ہم پڑھیں گے عقیدہ آخرت۔ انشاءاللہ آج ہم عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ میں آپ کو بلند خوانی کروانے سے پہلے آپ کو عقائد کی تھوڑی سی دہرائی کروا دوں۔ بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں عقائد۔ عقائد لفظ عقیدہ کی جمع ہے، عقد سے بنا ہے لفظ عقیدہ۔ عقائد یہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہے باندھنا، گرہ لگانا۔ ہم تمام مسلمان اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی تو یہ ہے کہ جب ہم ایمان لائیں اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ ہم اگر ان عقائد میں سے کسی ایک بھی عقیدے کو نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے تو بھی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں لیکن فرشتوں کو نہیں مانتے، یا ہم قیامت کے آنے کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام لانے کے لیے ہمیں تمام بنیادی عقائد پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اچھے مسلمان اگر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان عقائد کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان پر یقین بھی رکھنا ہوگا، ان پر عمل بھی کرنا ہوگا، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، الہامی کتابوں کو سچا ماننا ہوگا، ان کے جو پیغامات ہیں قرآن پاک میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغامات دیے گئے ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ تو بنیادی عقائد 5 ہیں، اس میں سے آج ہم نے عقیدہ آخرت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ عقیدہ آخرت، عائشہ آپ بیٹا یہاں سے پڑھیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے۔ جی، عقیدہ آخرت صفحہ نمبر 15 پر دیا گیا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ مفہوم: لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ابھی تعالیٰ نے آپ فرمایا، عائشہ ابھی آپ ٹھہریں بیٹے۔ اس صفحہ پہ جو آپ کے غلط درست جواب کی جو نشاندہی کرنی ہوتی ہے اس میں سے آپ یہاں سے سوال اپنے تلاش کریں۔ سوال آتا ہے آخرت کا متضاد کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے؟ تو اس کے مقابلے میں لفظ دنیا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اس کے نیچے خط کشید کر لیں کہ آخرت کے مقابلے میں لفظ دنیا آتا ہے۔ آخرت کے معنی کیا ہیں؟ آخرت کے معنی ہیں بعد میں ہونے والی چیز۔ یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے انڈر لائن کیا ہوا ہے، آپ بھی کر لیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی ہے قریب کی چیز۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، دنیا کے معنی ہے قریب کی چیز۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، اس کی روح باقی رہتی ہے۔
ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا. یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے. نیک و بد اعمال کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں، ہم برے لوگ ہیں، تو ایک انتہائی زیرناک جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ ہم تمام مسلمانوں کو پتہ ہے. چلیں اگلا نیکسٹ صفحہ، اگلا پیج دیکھیں، صفحہ نمبر 16. اچھا پڑھیں بیٹا. پڑھوں میں؟ جی بیٹے پڑھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بے شک گنہگار دوزخ میں ہیں. آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے: انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے. انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اسی عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے. جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے. چلے کوئی اور بچہ پڑھے یہاں سے. اس میں آپ پڑھیں. تمام ہوتے نظام ختم ہو جائے گا، نظام اس کی جگہ لے لے گا اور ایک عائشہ جی مس. اب عظمیٰ آپ پڑھیں گی. عائشہ آپ بس کریں، آپ کی آواز جو ہے نا اسے ہی نہیں آ رہی. عائشہ آپ پڑھیں. عظمیٰ آپ پڑھ لیں یا میں بھی شاپ پڑھ لیں. تیسرا پوائنٹ پڑھنا ہے ہم نے. یہ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. پہلا پوائنٹ پڑھ لیا ہے، دوسرا بھی، تیسرا چلے میں پڑھتی ہوں. جب دنیا کا یہ نظام درہم بھرم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی. اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا. اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی. یہ جو خلاصہ دیا گیا ہے آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ، یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. اسی طرح پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. کہ نیک لوگ بہشت میں ہوں گے. بہشت مطلب جنت. نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ، گناہ گار لوگ دوزخ میں جائیں گے. آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. یعنی انسان نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کے بدلے میں اسی کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق اس کو آخرت کی زندگی ملے گی. آخرت کی زندگی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. آخرت میں مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد، اگر ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اگر ہمارے برے اعمال ہیں، ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے، یا اچھے اعمال ہیں اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، تو وہ زندگی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. ہم نے وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جو یہ دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے. عارضی زندگی میں ہم نے اپنے اعمال کا جو بیج بویا ہوتا ہے آخرت میں ہم ویسا ہی پھل پا لیتے ہیں. مثلا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر ہم اس میں نیکیاں کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، تو ہم اپنے اعمال کا بیج بو رہے ہیں.
اور آخرت میں جو ہم فصل کاٹیں گے وہ ہم اچھی فصل کاٹیں گے. اگر ہم دنیا میں برائیاں کریں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، احکام الہی پورے نہیں کریں گے، ظاہری بات ہے کہ ہم آخرت میں اس کا نتیجہ ہمیں اچھا نہیں ملے گا. جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم میں بھی ایک عمر ہے. اس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا. بچوں یہ بڑے اہم پوائنٹ ہے آخرت کے سلسلے میں. قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ کہ جس طرح آپ کوئی بھی چیز بازار سے لیتے ہو اس کی مدت ہوتی ہے، بازار سے لیتے ہیں، ہم خود بناتے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم وقت ہوتا ہے اس کا، اور وہ ختم وقت جب گزر جاتا ہے تو وہ چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو نظام عالم ہے، یعنی دنیا کو جو نظام ہے، اس کی بھی ایک عمر ہے. جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو تمام نظام درہم بھرم ہو جائے گا، اس کی جگہ ایک دوسرا نظام لے لے گا. جب دنیا کا یہ نظام درہم بھرم ہو جائے گا اور دوسرا نظام قائم ہوگا تو پھر انسان کو دوبارہ ایک جسمانی زندگی ملے گی. اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب قیامت کے بعد جب حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی. بچوں اب ہم دنیا میں جو لوگ وفات پا رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی جو روح ہے وہ عالم ارواح میں ان کی جمع ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی روح جو ہے وہ ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کی روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، اس کی روح باقی رہتی ہے. مرنے کے بعد انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، جسم اس کا فنا ہو جاتا ہے لیکن روح اس کی باقی رہتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا قیامت پہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں منتقل کر دے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی وہ قبروں سے مردے دوبارہ زندہ اٹھ جائیں گے. مردے جو ہیں وہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ہم صور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے تو اللہ کے حکم سے قبروں سے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ تمام کی تمام آخرت کی باتیں ہیں، آخرت کی تعلیمات ہیں. جب یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین آخرت کے سامنے رکھی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ پڑھتے ہیں قرآن مجید، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآن جواب. قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے. مشرکین مکہ عقیدہ آخرت سے منکر تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. تو اس سجدہ کی آیت ہے. مشرکین کہتے تھے جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے، یعنی ہم مٹی سے مٹی ہو گئے، جب ہم مر گئے، ہم ختم ہو گئے، تو کیا ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ وہ آپ وسلم سے یہ تن سوال کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جو وہ کل سٹ جائیں گی. وہ کہتے تھے ان حیا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو تو پھر نہیں زندہ ہونا. بچوں یہ منکرین آخرت کے سوالات تھے جو آپ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے وہ بار بار کرتے تھے. وہ کہتے تھے وقالوا اذا زللنا في الارض انا لفي خلق جديد ويحيي العظام وهي رميم ان حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ اگر ہم ایک دفعہ زمین میں نیست و نابود ہو گئے، مٹی سے مٹی مل گئے، تو ہم دوبارہ کیسے جنم لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہ کہتے تھے میں یحیی العظام وهي رميم، کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی. بچوں اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کو اس طرح دور کیا. آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر. ٹھیک ہے اب آ رہی ہے. وقالوا اذا زللنا في الارض انا لفي خلق جديد کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تو وہ ہے یبدأ الخلق ثم يعيد، جو وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے تو وہ دوبارہ پیدا کر دے گا.
انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں مٹی ہو گئے تو کیا ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جواب اس طرح دیا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ تو وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ انہوں نے کہا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اگر ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو تم نے کہو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام منکرین آخرت کے جو سوالات کے جوابات دیے، انہوں نے کہا جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر ان حیا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے تھے ہمارے لیے زندگی نہیں ہے، اگلی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے اور ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں حالانکہ جب تم بے جان تھے پھر تمہیں جلایا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو جلائے گا، تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ جب ہم مر گئے ہم ان حیا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، انہوں نے کہا ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کنتم امواتا فاحیاکم، جب تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں روح بخشی، ثم یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک اعمال کا اچھا صلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری اس جہاں میں سزا سے بچتا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو ساری عمر نیکیاں کرتے رہے انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا، بلکہ بعض تو بے حد اذیتیں دے کر شہید ہو گئے، ان کو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکار اجر و ثواب سے ہمیشہ محروم رہیں گے؟ کیا خدا کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں لیکن وہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن بڑی خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی جزا سزا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا ہے بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر نہیں آؤ گے؟ جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سزا ملے گی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بچوں آج ہم نے یہاں تک ہی پڑھنا ہے۔ میں اب آپ کو جو یہ پیراگراف ہم نے پڑھا ہے میں اس کو آپ کو اچھے سے بتا دوں کہ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا ملے گی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انتہائی غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، انتہائی نیکوکار بھی ہیں، دنیا میں انہوں نے کوئی خوشحالی نہیں دیکھی ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک بھی ہیں اور خوشحال بھی ہیں، ان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ آپ کے خیال میں ان کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کیسے کریں گے؟ نیک دونوں ہی ہیں۔ ایک بہت غریب ہے جس نے پیٹ بھر کر زندگی میں کھانا نہیں کھایا، انتہائی معاشی بدحالی اس نے دیکھی، ایک ایسا لیکن وہ نیک بھی ہے۔ دوسرا شخص بھی نیک ہے
جس نے دنیا میں انتہائی آسائشات میں زندگی گزاری، لیکن وہ شخص انتہائی نیک ہے، حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرتا ہے، کیا مرنے کے بعد دونوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیا دونوں نیک ہیں، لیکن ایک انتہائی بری سی حالت میں زندگی گزار رہا ہے دنیا میں، ایک انتہائی اچھی زندگی گزار رہا ہے دنیا میں، کیا دونوں کو ایک جیسی جنت ملے گی؟ میم جو غریب ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غریب ہوگا اس کے لیے میں جو نعمتیں میں نے اس کو دنیا میں نہیں دیکھی تھی، جن آسائشات میں نے اس کو محروم کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو آخرت میں زیادہ عمدہ جنت دوں گا. جنت کے بھی درجے ہیں، دوزخ کے بھی Yes, درجے ma'am. ہیں. انسان کے اعمال کے مطابق اس کو جنت ملے گی، انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دوزخ ملے گی. ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ہم عقیدہ آخرت میں سے جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، ہم کسی ایک سے بھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام کے تمام اعمال، تمام کے تمام عقائد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازمی قرار دیے ہیں. عقیدہ آخرت. کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مر گئے تو مر گئے، مٹی کے ساتھ مٹی مل گئے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کچھ لوگ قیامت کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، ہم دوسرے جنم میں آ جائیں گے، ہم تیسرے جنم میں آ جائیں گے. پہلے جنم میں اگر ہمارے اچھے اعمال ہیں تو ہم دوسرے جنم میں کسی اچھی حالت میں آ جائیں گے. اگر ہم نے اور اچھے حالات، اگر اچھے دوسرے جنم میں اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو تیسرے جنم میں ہم اور بہتر حالت میں آئیں گے. اگر ہمارے برے اعمال ہیں تو ہم نے اگلے جنم میں بری حالت میں آنا ہے. کچھ مذاہب اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، یہ غلط عقائد ہیں، یہ جھوٹے عقائد ہیں. بچوں ہم نے مرنا ہے، ہماری روحیں زندہ رہیں گی اور ہمارے جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے. پھر قیامت آئے گی، ونفخ فی الصور، قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے صور پھونکیں گے. قیامت آئے گی اور ہم مردے جو ہیں ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ بھاگ نکلیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو زندہ کرے گا، وہ تمام روحیں، تمام انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے. ہمارے اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. اگر ہم کہیں گے کہ ہم انکار کر دیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا. ہم نے دنیا میں جتنا ٹائم گزارا، جس طرح گزارا، اچھائی میں گزارا یا برائی میں گزارا، وہ تمام کے تمام ہمارے اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. ہم انکار ہی نہیں کر پائیں گے. اس وقت ہر جان کو یہ فکر ہوگی، ہر جاندار اس خوف میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. مائیں اپنے بچوں کو بھلا بیٹھیں گی، مائیں اپنے بچوں کی کو جو دودھ پیتے بچے کو ماں اپنے سینے کے ساتھ لپٹا کر رکھتی ہے بچوں، وہ بھی بھلا بیٹھے گی اور ہر ایک کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہوگی. آج کا یہ ابھی ہمارے اسلام کی آخرت کی اہمیت انشاءاللہ ہم یہ کل پڑھیں گے. آج کا ہمارا یہاں تک کل ایسے مکمل ہو گیا. اب میں آپ کو جو ہم نے پڑھا اس میں معروضی سوالات جو بنتے ہیں وہ یہ ہیں: آخرت کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ آخرت کا متضاد لفظ اور اس کے معنی لکھیے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آخرت کا متضاد کیا ہے، آخرت کے اس کے معنی کیا ہیں. بچوں آخرت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم آپ کی بک میں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہاں سے آپ لکھیں گے. آخرت کا متضاد دنیا ہے اور اس کا مطلب ہے دنیا اور اس کا مطلب ہے قریب کی چیز. آخرت کے معنی، لفظ آخرت کے معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی ہے قریب کی چیز. پرانے آیات کے مطابق نیک و بد لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ پرانے آیات کے مطابق نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں جائیں گے. یہ آپ نے بک میں سے کتاب میں سے دیکھ کر اس کا جواب لکھنا ہے. 2 نمبر کا یہ سوال آئے گا. آخرت کے معنی میں قرآن آیت کا ترجمہ آپ کو اسی پہ آیت لکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبالآخرات ہم یوقنون، یہ والی آیت لکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. آخرت پر ایمان رکھنے کے کوئی سے فوائد
اللہ ताला जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं वो बुराइयों से अपने आप को दूर रखते हैं, वो लोग उनके अंदर साथ जिम्मेदारी होता है, वो नेक काम करते हैं, फिर वो लोग सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। यानी आपको इससे भी दो फायदे लिख सकते हैं। नुकसानात ये है, सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि अल्लाह ताला की नाराजगी उन्हें मिलेगी, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि उनका ठिकाना दोज़ख होगा, बुरे अमाल में जाएंगे। और सूरह बकरा में मुत्तकीन की क्या तारीफ की गई है, ये कल मैंने आपको बताया था कि सूरह बकरा में मुत्तकीन को अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिराति व बिल अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में व बिल आखिराति हुम युक़िनून, वो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो सबक था ये हमारा